بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حاضرین جمعہ، اسلام ایک کامل دین ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے ماں باپ کے حقوق بیان فرمایا ہے، بالکل اسی طریقے سے دین اسلام میں اولاد کے حقوق کی بھی بڑی حفاظت کی گئی ہے۔ ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری، اس سلسلے میں بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اولاد کے حقوق کی تذکیر، اولاد کے حقوق کی یاد دہانی شاید بہت ہی کم کرائی جاتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب پاک میں اولاد کے متعلق بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ اولاد کے حقوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دین اسلام میں بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بچے کے حقوق کا خیال کیا گیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں ایک آدمی اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ جب بچہ رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، ذرا یہ بتلا دیجئے کہ کیا اسلام کے اندر صرف والدین کے ہی حقوق ہیں یا اولاد کے بھی کچھ حقوق رکھے گئے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں جس طریقے سے ماں باپ کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے،
بالکل اسی طریقے سے اولاد کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ امیر المؤمنین یہ حقوق ذرا میرے باپ کو بھی بتلا دیے جائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے باپ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام میں اولاد کے حقوق یہ ہیں کہ تم سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرو۔ جب پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو، جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو قرآن کی تعلیم دو۔ بچہ کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، میرے باپ نے ان تینوں حقوق میں سے ایک حق کو بھی ادا نہیں کیا ہے۔ میرے باپ نے شادی کی تو ایک مجوسیہ عورت، اور اسی طریقے سے میرے باپ نے میرا نام جعل یعنی ایک کیڑے کا نام رکھا، اور اس نے مجھے کبھی قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں پڑھائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باپ کی طرف دیکھا، کہا کہ تم نے اس کے بچپن کے حقوق کو پامال کر دیا، اب بڑھاپے کے بعد اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس طریقے سے ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری ایک عظیم درجہ رکھتی ہے، اسی طریقے سے اولاد کے حقوق اور اولاد کی تربیت بھی شریعت اسلامیہ کے اندر ایک بڑا مقام رکھتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ اولاد کے حقوق اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان جوان ہو جاتا ہے، شادی بیاہ کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے بچوں کی ماں کا جو انتخاب کر رہا ہو، وہ انتخاب اس انداز کا ہو کہ آگے چل کر یہ ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور اپنے بچوں کی صحیح پرورش کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کو دیکھ کر عام طور پر شادیاں کی جاتی ہیں۔ کوئی شخص عورت کے مال کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، کوئی اس کے خاندان کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، کوئی اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تمہارا بھلا ہو تم دیندار عورت کو دیکھ کر شادی کرو۔ اسی طریقے سے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی رہنمائی فرماتے ہیں، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہاری بیٹی کا ہاتھ کوئی ایسا شخص مانگے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم راضی ہو تو تم اس کے ساتھ اس کی شادی کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر ایسا نہ کرو گے تو سنو کہ زمین کے اندر بڑا فتنہ مچے گا اور بہت ہی زیادہ فساد بپا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں کو یہ تعلیم دی کہ دیندار عورت سے شادی کریں، دوسری طرف لڑکیوں کے سرپرستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی ہے کہ دیندار اور با اخلاق لڑکا اگر شادی کے لیے کسی کی بیٹی کا ہاتھ مانگے تو اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے۔ آج معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو ہماری شادیوں کے اندر کیا کچھ دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جب بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی ہم نے اپنے بچوں کے حقوق مار دیے، کوئی کسی کی محبت میں پھنس کر، محبت کا ڈھونگ رچا کر
یا کسی بھی طریقے سے کسی ایسی عورت سے شادی کر لیتا ہے جسے وہ اپنے بچوں کی ماں بنانا آگے بن کر پسند نہیں کرتا، پھر اس کے بعد تربیت وہ اسی انداز سے کرتی ہے جس انداز سے اس نے تربیت پائی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے عورتیں بھی کسی ایسے شخص سے شادی کر لیتی ہیں جسے آگے اپنے بچوں کا باپ بنانا پسند نہیں کرتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب حقوق کی پامالی یہیں سے شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ان بچوں سے آگے چل کر اطاعت اور فرما برداری کی کیا تمنائیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ بچوں کا پہلا حق ہے کہ آدمی جب شادی کر رہا ہے تو اس کی نیت درست ہو، وہ اپنے گھر کسی ایسی عورت کو لانے کے بارے میں سوچے جو آگے چل کر ان بچوں کی تربیت، ان بچوں کی نشو و نما اور ان بچوں کی پرورش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کر سکے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، نکاح کے بندھن میں بندھے جانے کے بعد بچوں کی پیدائش سے پہلے ماں باپ پر بچے کا یہ حق بنتا ہے کہ جب بچے کی تلاش میں اللہ رب العالمین کی جائز کی ہوئی انسان خواہش پوری کرتا ہے، بچوں کی تلاش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خاص موقع پر بھی والدین کو تربیت دی ہے کہ وہ بچے کے حقوق کا پاس و لحاظ کریں، اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ اپنی بیویوں سے ہم بستری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے اور وہ دعا پڑھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیچ اگر اس کے حق میں بچہ مقدر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ اذکار، دعائیں انسان کی زندگی میں عزیز مسلمانوں بہت ہی زیادہ مقام رکھتی ہیں۔ یہ مسلمان کے لیے ایک مضبوط قلعے کے مانند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دیتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو سلام کر کے گھر میں داخل ہونا، اللہ کا نام لے کر گھر کا دروازہ کھولنا، اللہ کا نام لے کر گھر کا دروازہ بند کرنا، اپنے گھر کے برتنوں کو اللہ کا نام لے کر بند کرنا۔ جس گھر کا دروازہ اللہ کا نام لے کر بند کیا جائے، شیطان اس گھر کے دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر شیاطین کو پال رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتوں کو ہم اپنے گھروں سے بھگا رہے ہیں۔ کون سا گھر ہے جس گھر کے اندر تصویریں نہ رکھی ہوئی ہوں؟ کتنے ایسے گھر ہیں جن گھروں کے اندر کتے پالے جا رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جس گھر میں کتا پالا جائے یا تصویریں لگائی جائے، ایسے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کیا جائے، شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ آدمی جب اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ مجھے یہاں کھانا نہیں ملے گا، اپنے ساتھیوں کو لے کر اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم بستری کے وقت آدمی اللہ کا نام لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس ملاقات میں آدمی کو بچہ عطا کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس بچے کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اولاد کی پیدائش سے پہلے ماں باپ پر اولاد کا دوسرا بڑا حق ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کے حقوق میں سے
ماں باپ پر یہ سب سے بڑا حق ہے کہ ماں باپ بچہ یا بچی کی پیدائش میں کسی بھی قسم کی کوئی تفریق نہ کریں۔ اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی بے اولاد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرے۔ جسے بیٹیاں ملے وہ ان کی صحیح پرورش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں ایسے آدمی کو جسے اللہ رب العالمین 2 بیٹیاں عطا کرے اور ان 2 بیٹیوں کی وہ صحیح پرورش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے رہے گا۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، لیکن ہر دور میں انسان عورت کو بڑی گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، جبکہ اسلام نے عورت کے مقام کو بہت ہی زیادہ اونچا کیا۔ اسلام نے عورت کے مقام کو بہت ہی زیادہ اٹھایا، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی سخت مذمت فرمائی جو بچی کی پیدائش کی خبر سن کر اپنے چہرے پر اداسی لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی آدمی کو بیٹی کے پیدائش کی خبر دی جاتی، اس کا چہرہ مارے شرم کے کالا ہو جاتا اور وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ پھر اس کے بعد طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگتا کہ اس بری خبر کو سننے کے بعد لوگوں کے سامنے کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرے، اور وہ سوچتا کہ اس بچی کو زندگی دے کر اپنے ساتھ لے کر گھومتا پھرے یا اسے مٹی کے اندر دبا دے۔ بلکہ میرے محترم بھائیوں، زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوئی بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جس وقت زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، جس وقت زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں اسے مارا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جاہلیت میں کیے ہوئے اپنے گھناؤنے واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، اس وقت میری بیوی حاملہ تھی۔ جب سفر سے واپس ہوا، میں نے اپنی بیوی سے حمل کے بارے میں پوچھا تو میری بیوی نے مجھ سے اس خبر کو چھپاتے ہوئے کہا کہ ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا جسے ہم نے دفن کر دیا۔ دن گزرتے گئے، میری بچی دوسروں کے پاس پل کر بڑی ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ بچی جب میرے گھر آئی تو مجھے اس پر بڑا رحم آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے خواہش ظاہر کی کہ کاش ہماری بھی ایسی ہی کوئی بچی ہوتی۔ میری بیوی نے حقیقت مجھ سے بیان کر دی، کہا کہ یہ ہماری ہی بچی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے یہ سنا کہ یہ میری ہی بچی ہے، میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے تیار کیا جائے، میں اسے کسی کام سے باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ صحابی بیان کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بچی کو لے کر جنگل کی طرف نکل پڑا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودا، اس کے بعد اپنی بچی کو زندہ میں نے گڑھے کے اندر اتار دیا۔ اس کے بعد
اپنے ہاتھوں سے میں اپنی بچی پر مٹی ڈھکیلنے لگا اور بچی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مجھ سے فریادیں کر رہی تھی، لیکن میرا دل اس وقت مکمل پتھر بن چکا تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچی کی چیخ و پکار میرے دل پر کوئی اثر نہ کر سکی، یہاں تک کہ میں نے اس بچی کو مکمل طور پر دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قسم کے واقعے کو سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے محترم بھائیوں، زمانہ جاہلیت میں عار اور شرم کے مارے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، کوئی فاقے کے ڈر سے اپنے بچوں کو مار دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنے بچوں کو فاقے کے ڈر سے مت مارو، ان کو اور تم کو رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہی رزاق، بڑی قوت والا اور بڑا ہی زبردست ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو جانوروں اور چوپایوں کو رزق دیتا ہے، انسانوں کو رزق دینا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے پیدا ہوئے بچوں کو زندہ دفن کیا کر دیتے تھے۔ آج بہت سے لوگ 2 سے زیادہ بچوں کو برداشت کرنا نہیں چاہتے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بچوں کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جبکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے تزوج الودود الولود، محبت کرنے والی، زیادہ بچے جنم دینے والی عورت سے شادی کرو، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، قیامت کے دن عام امتوں سے میری امت زیادہ ہو، مجھے اس کی تمنا ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمْ، قیامت کے دن میری امت کی کثرت پر میں فخر کروں گا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی یہ خواہش ہے، اور ہم غرب کی تقلید کرتے ہوئے، ہمارے دو کا نعرہ لگاتے ہوئے جب 2 بچے ہو جائیں تو اپنے بچوں کا سلسلہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اولاد کا حق مارنا ہے، اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے سامنے انسانوں سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب بچے کی ولادت ہو جائے، آدمی اسے خوشخبری سمجھ کر قبول کرے، اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرے، اور اللہ رب العالمین سے اسی وقت سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو نیک اور صالح بنائے۔ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، بالخصوص ماں پر بچے کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے بچے کی رضاعت، اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم حدیث کو سننے کے بعد اس دور کی ماؤں کو چاہیے کہ اپنے رویے کو بدلیں، ڈبے کے دودھ سے بچوں کو حتی المقدور دور رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ دودھ کبھی بھی ماں کے دودھ کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ عورتیں اپنے حسن و جمال کو باقی رکھنے کے لیے اگر بچوں کے اس حق کو مار رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو، میں نے کہا کہ کہاں چلوں؟ وہ دونوں مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ ہم ایک بہت ہی اونچے پہاڑ کی دامن میں جا کر رک گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھو، میں نے کہا کہ مجھ میں چڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ چڑھو، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم پہاڑ پر چڑھنے لگے، بہت ہی عجیب و غریب آوازیں ہمیں آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کی آوازیں ہیں؟
کہا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، ان سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے رہے، میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں سے لٹکائی ہوئی ہیں اور مختلف قسم کے سانپ ان کی چھاتیوں کو ڈس رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھ سے کہا گیا کہ یہ وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں سے اپنی چھاتیوں کو روکا کرتی تھیں، انہیں دودھ نہیں پلایا کرتی تھیں۔ اس سخت وعید کو سننے کے بعد اگر کسی عورت کا دل نہ پگھلے، وہ اپنے بچے کے لیے یہ قربانی نہ دے سکے، تو میرے محترم بھائیوں کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین اس قسم کی سزا میں اسے مبتلا کر دے۔ یہ بچوں کا حق ہے جس کی شریعت نے حفاظت کی ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی تاکید کرتے ہوئے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مکمل 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں گی، اور باپوں پر یہ حق بنتا ہے کہ ماں کا مکمل خیال رکھے۔ دودھ پلانے کے بدلے میں ماں کو، یا اگر ماں دودھ پلانے کے لائق نہیں ہے تو کوئی دوسری عورت اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کی مزدوری اسے دے دی جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، رضاعت، دودھ پلانا یہ بچے کا فطری حق ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کے لیے محفوظ کیا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں ماں باپ کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور انسان جیسا کرتا ہے بالکل ویسا ہی پاتا ہے۔ جب ماں باپ نے اپنے بچوں کو ڈبے کا دودھ عطا کیا تو ان بچوں نے بھی بوڑھے ہونے کے بعد ان ماں باپ کو کسی اور گھر میں رکھ دیا۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، بچوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ان کی پرورش کرو، آگے چل کر یہ بچے ضرور اللہ سے ڈرتے ہوئے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ 7 سال کو پہنچ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں نماز کی تعلیم دو، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں گزرا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ پر بچے کے 3 حقوق بتلائے۔ ماں کا صحیح انتخاب، اس کا اچھا نام رکھنا، جب بچہ پیدا ہو جائے عقیقے کے دن یا اس سے پہلے ماں باپ پر ضروری ہوتا ہے کہ بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھیں، اور اچھے ناموں میں سے سب سے بہترین نام، اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ کوئی ایسا نام نہ رکھے جس نام کے اندر مذمت اور برائی کا معنی ہو، بلکہ اگر کوئی ایسا نام رکھ دیا گیا ہے تو شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اس نام کو بدل دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام حزن یعنی غمگینی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے، جس نام کا اچھا معنی اور مطلب ہو، بالخصوص اللہ رب العالمین کے ناموں کے ساتھ عبودیت کی صفت کو جوڑ کر عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے ناموں سے پہلے لفظ عبد لگا کر بندے کا نام رکھے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، ماں باپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ بچے کی اسلامی تربیت کریں۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی تعلیم دیں، 3 سال تک اسے برابر نماز کی تعلیم دیتے رہیں، اپنے ساتھ اسے مسجد میں لائیں، مسجد کے آداب و احترام سکھلائیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کی پرورش ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص کم سن صحابہ کی کس طریقے سے پرورش کیا کرتے تھے؟
اس میں جاننے والوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو۔ لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آج کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اس قسم کی نصیحتیں کرتا ہے؟ بلکہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی نصیحتیں کرنا صرف اس کے استاد کا حق ہے۔ ماں باپ کو اس قسم کے نصیحت اور وصیت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میرے محترم بھائیوں، انبیاء کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو۔ قرآن نبیوں کی زندگی بیان کرتے ہوئے ان کے وفات کے وقت کے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ وفات کے وقت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے بیٹوں کو کن باتوں کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کو سب سے قریب کر کے ہم اپنی جائیدادیں، اپنی اس دنیا سے چھوڑ کر جانے والی چیزوں کی نصیحتیں کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کس چیز کی نصیحت کرتے تھے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ کیا کہا؟ انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا، ما تعبدون من بعدی، بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، بچوں نے کہا کہ ابا جان ہم آپ کے رب ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل جو آپ کے آبا و اجداد ہیں ان تمام کے رب کی عبادت کرتے ہیں، وہ اکیلا ہے۔ کتنی عظیم نصیحتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اسی کی نصیحت کی تھی، وَوَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم نے اپنے بچوں کو اسی بات کی نصیحت کی۔ کس بات کی نصیحت کی؟ کہا کہ بچوں اسلام کی حالت میں زندہ رہنا، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب مرنا تو اسلام کی حالت میں مرنا۔ یہ موت کے وقت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے بچوں کو بلا کر نصیحت کیا کرتے تھے۔ اگر ہمارے اندر تربیت کی یہ روش آ جائے، تربیت کا یہ ڈھنگ آ جائے، تو اللہ کی قسم کسی کا بچہ کسی کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر قصور ہے تو تربیتوں میں قصور ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ ان بچوں کو اپنی گردنوں پر اللہ کی طرف سے دی گئی ایک ذمہ داری سمجھیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پاس پوچھ تاچھ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کون شخص اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھا رہا ہے۔ اگر ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کے سامنے بلا کر آپ کے سر پر وقار کا تاج رکھ دے گا۔ اللہ کی قسم اس تاج میں پایا جانے والا ایک ایک موتی ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس حقیر دنیا کے خاطر ہم اس تاج کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو ضائع کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ اولاد کے ابتدائی کچھ حقوق ہیں، اس کے علاوہ اور بھی حقوق باقی ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ بیان ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو امانتیں تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے ان امانتوں کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو ذمہ داریاں اے اللہ تو نے ہم پر ڈالا ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی اے اللہ ہمیں طاقت عطا فرما۔ اے اللہ، ان بچوں کے سلسلے میں تیرا ڈر
ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ماں باپ کو توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ اے اللہ جن سے جو قصور ہو چکا ہے اس قصور کو تو درگزر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہم تمام کو مسلمان بنایا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب اس دنیا سے اٹھائے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و مہربانی سے ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔ اس سے پہلے اولاد کے حقوق کے سلسلے میں ایک خطبہ آپ لوگوں کے سامنے دیا جا چکا تھا، جس میں اولاد کے ابتدائی کچھ حقوق بتلائے گئے تھے۔ یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ پر بچوں کے حقوق عائد ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اسی طریقے سے ماں اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ کو چنے۔ پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین سے نیک اور صالح اولاد کی طلب کرے۔ جب میاں بیوی ہم بستری کا ارادہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار کا خیال کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر اگر ہم بستری کرتے ہیں اور اس ملاقات میں بچہ مقدر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا، بیٹا اور بیٹی کے درمیان تفریق نہ کرنا، یہ سب اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ بالخصوص ماؤں پر بچوں کا یہ بڑا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، مائیں مکمل 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں گی۔
تو یہ شرعی حقوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ پر فرض قرار دیا ہے، جس کی وہ ادائیگی کریں گے۔ اسی طریقے سے بچے کا اچھا نام رکھنا یہ بھی بچے کے حقوق میں سے شامل ہے۔ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس بچے کا عقیقہ کریں، اور عقیقے کا مطلب ہے کہ 7ویں دن اس بچے کی جانب سے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے خاطر اگر لڑکا ہو تو 2 بکرے، اگر لڑکی ہو تو 1 بکری ذبح کی جائے، اور اسے خود بھی کھائے، رشتہ داروں اور فقیروں اور مسکینوں کو بھی کھلائے۔ اور یہ سنت میں سے ہے کہ بچے کے بال مڈھائے جائیں اور اس کے برابر چاندی فقیروں اور مسکینوں کے بیچ صدقہ کی جائے۔ اس کو عقیقہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہوتا ہے، لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کے اس عظیم حق کو ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ کیا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے بالوں کے برابر چاندی فقیروں کے درمیان صدقہ کر دی جائے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، ماں پر بچے کا یہ حق بنتا ہے کہ بالخصوص رضاعت کے دور میں، دودھ پینے کے زمانے میں اپنے بچے کو اپنے سے زیادہ دور نہ رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جب ان کی ماں نے دریا میں ڈال دیا، فرعون نے اس کو پا لیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے، وَرَدَدْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ۔ اے موسیٰ، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ تمہاری ماں کے پاس واپس کر دیا تاکہ تمہاری ماں تردد میں نہ پڑ جائے، انہیں خوف نہ محسوس ہو، ولا تحزن، اسی طریقے سے تم بھی غمزدہ نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ بچہ اگر دودھ پینے کے زمانے میں اپنی ماں سے دور رہتا ہے تو ایسی صورت میں اسے غمگینی لاحق ہوتی ہے، کیونکہ ایک ماں کے علاوہ دوسری کوئی عورت اپنے بچے کو وہ پیار اور وہ شفقت نہیں دے سکتی۔ اسی لیے اس دور میں بالخصوص مائیں اپنے بچوں کو خادمہ کے ہاتھوں میں جو دے دیتی ہیں، میرے محترم بھائیوں، یہ بچوں کی حق تلفیوں میں سے ایک عظیم حق تلفی ہے۔ لہذا ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھے اور اپنی چھاتیوں سے دودھ پلائے، اور اللہ رب العالمین نے بچوں کے ان حقوق کو محفوظ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے بچے کے حقوق میں سے ایک عظیم حق، میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جن کو ماں باپ بننے کی سعادت سے نوازا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنی ذمہ داری کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو نیک بنائے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سن لینا چاہیے، جو فرمان انسان کے دل کو ٹٹولتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل
اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکہ، اس آگ کی نگہبانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو تیار کر رکھا ہے، غلاظ شداد، جو بہت ہی زیادہ سخت اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اللہ کے وہ اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ بندہ، ایک باپ، ایک ماں اپنے معصوم بچوں کی شکل کو اپنے سامنے رکھ کر جہنم کے اس بھیانک منظر کو جو رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے غور کرے اور یہ سوچے کہ جہنم کے زبانیاں اللہ کے حکم سے اگر اس کے دودھ پیتے بچے کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں میرے محترم بھائیوں ماں باپ کا کیا انجام ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر تساہل اور غفلت برتیں گے تو ایسی صورت میں یہی بچے بڑے ہو کر اللہ کے نافرمان بن کر اس جہنم کا ایندھن بنیں گے جس جہنم کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ بچوں کی صحیح تربیت، اسلامی تربیت، اسلامی طرز سے بچوں کی رہنمائی، یہ ماں باپ پر بچوں کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم حق ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کے عیش و آرام کا پورا خیال کرتا ہے لیکن اس کی اسلامی تربیت نہیں کرتا تو ایسا باپ اس بچے کا باپ نہیں بلکہ حقیقت میں اس بچے کا دشمن ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو چاہیے کہ اس عظیم حقیقت کی طرف اپنے آپ کو موڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماں اور ہر باپ کو اپنی ذمہ داری یاد دلاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیة فی بیت بعلها وولده وهو مسئول عنها، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے اور اللہ کے دربار میں اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے اپنے بچوں کے دنیاوی عیش و آرام سے زیادہ مشفق ماں باپ کو، عقل مند ماں باپ کو بچوں کے آخرت کی فکر زیادہ لاحق ہوتی ہے۔ لقمان علیہ السلام کی وصیتیں اٹھاؤ، انہوں نے اپنے بیٹے کو کبھی دنیا کی وصیت نہیں کی، کبھی کہا کہ بیٹے نماز کی پابندی کرنا، صدقہ و خیرات کا لحاظ کرنا، شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، کبھی کہا کہ بیٹے غرور و تکبر سے نہ چلنا، کبھی کہا کہ بیٹے اللہ کی توحید کو مان لینا، اس بات کو جانتے ہوئے زندگی گزارنا کہ اگر تو چھپ کر کوئی کام کر رہا ہے یا علل اعلان کوئی کام کر رہا ہے تو تیرا رب ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی بڑی چٹان کے نیچے رائے کا ایک دانہ بھی رکھ دیا جائے تو رب العالمین ان چیزوں سے بھی واقف ہوتا ہے۔ کون ہے ایسا خوش نصیب باپ جو آج کے اس دور میں اپنے بیٹے کو اللہ رب العالمین کی اس عظمت، اللہ رب العالمین کے اس جلال کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی کتنی فکر تھی، توحید پر جمے رہنے کے باوجود دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں وَجْنُبْنِي
الاسنام، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پرستش سے بچا لینا۔ کتنی عظیم دعا ہے اللہ کے اس نبی کی جس نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا، بتوں کی عداوت اور دشمنی میں آگ میں ڈالا گیا۔ انہی بتوں کی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اپنے وطن کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلا۔ اس کے بعد رب العالمین نے جب اولاد کی نعمت سے نوازا تو ابراہیم نے فوراً اللہ سے دعا کی، کہا کہ اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لینا۔ اللہ کے لیے بتاؤ، کیا ہم میں سے کسی خوش نصیب نے آج تک رب کے دربار میں اپنے بچوں کے حق میں یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ تو میرے بیٹے کو خالص توحید پر باقی رکھ، اے اللہ تو میری اولاد کو شرک کی گندگی سے بچا لے؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں جی رہے ہیں، ہمارے بچوں پر ہمیں اس قسم کا خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میرے محترم بھائی، پوری امت کا ایمان اللہ کی قسم ابراہیم کے ایمان کے جیسا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر ڈرتے ہیں کہ کہیں بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے توحید کی سب سے زیادہ فکر کریں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بلا کر کہا کہ بچوں إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چنا ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تم مرنا تو اسلام کی حالت میں مرنا۔ کتنی عظیم وصیت ہے، کتنی پیاری نصیحت ہے، اپنے بیٹوں کی آخرت کی کتنی بڑی فکر ہے کہ ایک نبی اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو بلا کر اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وصیت کرتا ہے۔ انہی آیتوں کے بعد کچھ آگے اور پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا تمہیں معلوم ہے وہ وقت جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا ما تعبدون من بعدی، بچوں میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ بچوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کے رب، آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب تنہا اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم انہیں پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اولاد کا حق ہے کہ بچوں کو صحیح توحید سکھلائی جائے، انہیں صحیح توحید کی رہنمائی کی جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے میں اسی توحید کی وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بچے اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ جو مانگنا اللہ سے مانگنا، مدد کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ یہ آیت کریمہ جس کا ذکر ابھی آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے
کہ جہنم کے عذاب سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ تم انہیں اسلام کی صحیح تعلیم دو، اسلام کے صحیح آداب سکھاؤ۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مروہم بطاعت اللہ، انہیں اللہ کے اطاعت اور فرما برداری کا حکم دو اور انہیں اللہ کی نافرمانی سے روکو۔ اگر ایسا کرو گے اور یہ بچے اس پر عمل کریں گے تو اللہ کے عذاب، اللہ کے تیار کیے ہوئے عذاب سے بچ سکیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں علق الصوت حیث یراہ اہل البیت، اپنے گھر میں ایک کوڑا ایسی جگہ پر لگائے جہاں پر گھر کے تمام افراد دیکھ سکیں۔ آج اسلام کے ان آداب پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ کوڑا ادب سکھانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاٹھی کوڑا اپنے گھر کے واضح جگہ پر رکھو، بچے کی ماں ان چیزوں کو دیکھ کر گھبرائے، کوئی خلاف شریعت عمل نہ کرے۔ اگر ایسا کرو گے فَإِنَّهُ أَدَبٌ لَهُمْ، یہ ان کے ادب کے لیے، ان کے تادیب کے لیے کافی ہے۔ اگر بچے کو یقین ہو جائے کہ میں غلط راستے پر چلوں گا، غلط روش پر چلوں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی، تو بچہ ایسی صورت میں غلط راستے پر نہیں چلے گا۔ لیکن یہ تادیب، یہ ادب سکھانے کا ڈھنگ بچپن سے ہی اپنایا جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی تعلیم دو۔ جب 7 سال سے گزر کر بچے کی عمر 10 سال کو پہنچ جائے، پھر اس کے بعد وہ نماز کی تعلیم نہ لے، نماز نہ پڑھے، تو ایسی صورت میں اسے مارو۔ 7 سال سے پہلے کے عرصے میں بچے کو بے وجہ مارنا بچے پر ظلم ہے۔ بہت ہی زیادہ سرکشی کی حالت میں اگر سخت ضرورت محسوس کی جائے تو بچے کو مارا جا سکتا ہے، لیکن مار ایسی نہ ہو جس سے بچے کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ شریعت کے مسائل بہت ہی زیادہ دقیق ہیں، بہت ہی زیادہ باریک ہیں۔ شریعت میں ہر ایک کے حقوق کا لحاظ کیا گیا ہے۔ چھوٹے بچے کو مارنے سے شریعت منع کرتی ہے۔ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے گا۔ باپ اپنے ساتھ لے کر مسجد میں پہنچے گا، نماز کی تعلیم دے گا، نماز پڑھانا سکھائے گا۔ تعلیم کا یہ سلسلہ 3 سال تک مکمل طور پر جاری رہے گا۔ اس 3 سال کے عرصے میں اگر بچہ مسجد میں حاضر ہونے سے انکار کر دے تو اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی، کیونکہ شریعت نے زبردستی سے منع کیا ہے۔ لیکن 3 سال کے مکمل مشق کے بعد 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز پڑھنے سے انکار کر دے تو شریعت کا حکم ہے کہ اسے مارا جائے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دین کے مسائل میں توحید کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہے۔ اگر 10 سال کی عمر تک بچے کو نماز کے لیے مارا نہیں جا سکتا تو ایسی صورت میں دوسرے کسی معاملے کے لیے بچے کو نہیں مارا جا سکتا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، پیار و محبت، شفقت، الفت کا اظہار بچے کے حقوق میں سے ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، اسی طریقے سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سے چمٹا لیتے، انہیں بوسہ دیا کرتے، پیار و محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زانووں پر انہیں بٹھا لیا کرتے تھے۔ اقرع بن حابس جو کہ دیہات کے رہنے والے تھے،
دربار رسالت میں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اقرا بن حابس نے کہا کہ کیا تم اپنے بچوں سے ایسا پیار کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک اپنے بچوں میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دل سے رحمت اور شفقت کو اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، بچوں سے پیار و محبت کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنا، یہ بچوں کے حقوق میں سے داخل ہے، بلکہ شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اگر آپ کے 2 بچے ہیں، آپ نے ایک بیٹے کو بوسہ دیا تو ایسی صورت میں حق بنتا ہے کہ آپ اپنے دوسرے بیٹے کو بھی بوسہ دیں۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ عدل و انصاف آپ کو کہاں ملے گا؟ محترم حاضرین جمعہ، اولاد کے حقوق میں سے ایک عظیم حق جس کی ادائیگی ہم تمام پر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کے نان و نفقے کا خیال رکھیں۔ یہ باپ پر اللہ کی جانب سے دی گئی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یضیع قوت من یملک، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہے وہ اس کے نان و نفقے کو چھوڑ دے۔ بالخصوص جب میاں بیوی کے درمیان طلاق یا اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں تو بہت سارے آبا، بہت سارے باپ اپنے بچوں کے نان و نفقے کی ذمہ داری اپنے سر سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے دربار میں اس نان و نفقے کے بارے میں ماں باپ سے سوال کیا جائے گا۔ بالخصوص باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچے کے بڑے ہونے تک اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری اپنے سر لیتے رہے۔ میرے محترم بھائیوں، بچوں کی تربیت میں داخل ہے کہ بچی جب 9 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس پر حجاب کو لازم کر دیا جائے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بچی جب 9 برس کی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ بچی عورتوں کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہے۔ بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے اپنے بچوں کا لباس ایسا اپنائیں جو شرعی لباس ہو، عریانیت کے لباس، تنگ لباس سے بالخصوص اپنے بچیوں کو دور رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جس باپ کو 2 بیٹیوں سے نوازا ہے وہ ان کی صحیح تربیت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں میں اور وہ قیامت کے دن اس طریقے سے رہیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جنہیں بیٹیوں کی عظیم دولت سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ اس دولت کی قدر کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، یہ کوشش کریں کہ مستقبل کی یہ بہترین مائیں بن سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، 9 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچی عورتوں کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہے، اس پر مکمل حجاب، مکمل پردہ ایسی بچی پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کے حقوق میں سے ایک عظیم حق یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ کسی چیز کے دینے میں، پیار و محبت کے اظہار میں، ہر چیز میں عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اولاد کے بیچ عدل و انصاف کا معاملہ کرو، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ بچے عدل و انصاف سے حسن سلوک کریں۔ اس حدیث کی اصل یہ ہے کہ ان کے باپ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने इस बेटे को एक गुलाम अता किया है, हदीये के तौर पर एक गुलाम दे दिया है, लिहाजा आप इस अतिये पर, इस हदीये पर आप गवाह बनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे इसके अलावा भी और बच्चे हैं? उन्होंने कहा, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इसके अलावा भी और बच्चे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अकुल्ला वलदिका नहलत हादा, क्या तुमने अपने हर बच्चे को इसी तरीके से गुलाम दे दिया है? उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हदीये को वापस ले लो। दूसरी रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर मेरे अलावा किसी और को गवाह बना लेना, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म और जबरदस्ती पर गवाह नहीं बनते। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अताया और तहाइफ, तोहफे तहाइफ के अंदर अपने बच्चों के साथ अदल व इंसाफ का मुआमला करना, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से तुम चाहते हो कि सारे बच्चे तुम्हारी खिदमत और इताअत करें। इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों, किसी बच्चे से ज्यादा प्यार हो जाए, उसे बहुत कुछ दे दे, किसी को कुछ ना दे, ये जुल्म है। अल्लाह के दरबार में माँ बाप से इसके बारे में सवाल किया जाएगा। लिहाजा तमाम पर फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप अपने बच्चों के साथ अदल व इंसाफ का मुआमला करें। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने आप पर बद्दुआ मत करो, अपने बच्चों पर बद्दुआ मत करो, अपने माल पर बद्दुआ मत करो। हो सकता है जिस वक्त तुम्हारी जबान से बद्दुआ के कलिमात निकल रहे हों, वो वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त हो और तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर ली जाए। इसलिए अगर माँ या बाप अपने बच्चे के किसी करतूत से नाराज हो गए हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों के हक में हिदायत की दुआ करें, उनके लिए सीधे रास्ते की दुआ करें, बद्दुआ से बचते रहें। बिलखुसूस वालिदैन की बद्दुआएं अपने बच्चों के हक में फौरन कबूल हो जाती हैं। तो मेरे मुहतरम भाइयों, इन तमाम चीजों का हमें ख्याल होना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के इन बच्चों पर किस कदर हरीस हैं, अपने उम्मत को तालीम देते हैं कि सूरज जब गुरूब हो रहा हो तो ऐसी सूरत में अपने बच्चों को और अपने जानवरों को खुले मत छोड़ दो, क्योंकि इस वक्त शयातीन की फौजें निकलती हैं। हो सकता है ये बच्चों को और जानवरों को नुकसान पहुंचाएं। तो सूरज के गुरूब होते वक्त माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने ना दें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। बच्चा जब 10 बरस का हो जाए उसे नमाज की तालीम दी जाए, इसी तरीके से बच्चों के बिस्तरों को अलग कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मदाजिअ, बच्चों के बिस्तरों को अलग कर दो। जब बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो एक बिस्तर पर सोने की उन्हें इजाजत ना दी जाए, हर बच्चे का बिस्तर अलग अलग कर दिया जाए। इसी तरीके से बच्चों की तालीम और तरबियत माँ बाप के जिम्मे है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि ये बच्चे अल्लाह की जानिब से तुम्हारे गर्दनों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दी जाने वाली एक जिम्मेदारी है। इन बच्चों की सही तरबियत करो, इनकी सही तालीम और परवरिश करो, वरना यही बच्चे बड़े होकर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हारी इताअत और फरमाबरदारी से पीछे हटने लगेंगे। लिहाजा मेरे मुहतरम भाइयों,
ہم تمام پر فرض بنتا ہے کہ ان بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ بچہ یا بچی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ماں باپ پر یہ حقوق داخل ہوتے ہیں کہ بچوں اور بچیوں کی اچھی جگہ پر شادی کی کوشش کریں۔ بالخصوص بچیوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو تعلیم بھی فرمایا، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی ایسا آدمی جس کی دینداری اور اخلاق سے تم راضی ہو تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرے تو اسے اپنی بیٹی سے شادی کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر ایسا نہ کرو گے تو ایسی صورت میں زمین میں فساد بپا ہوگا، زمین کے اندر بہت ہی بڑا فتنہ واقع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اہل علم ماں باپ کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، تو اس کی شادی کی فکر کرے، شادی کے اخراجات میں اس کا ساتھ دے اور کوشش کریں کہ اچھے گھرانے میں اس بچے کی شادی کر دی جائے۔ میرے محترم بھائیوں، ماں باپ اور بچوں کے جو رشتے ہیں یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹنے والے رشتے ہیں۔ ان رشتوں کی قدر کرنا، اس کو مکمل طور پر ادا کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ یہ جان کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے کہ یہ اللہ کی جانب سے دی ہوئی امانتوں میں سے ایک امانت ہے، جس امانت کے متعلق قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے فضل و مہربانی سے امت کے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، جو جوان ہیں اے اللہ انہیں اسلام کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکے ہیں تو اپنی فضل و مہربانی سے انہیں اچھا خاتمہ عطا فرما، ہم تمام کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اے اللہ ایمان کی حالت میں وفات عطا فرما، ہم تمام کو اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔